کوشش کرے نماز کی جگہ بدل بدل کر پڑھے، کیونکہ جس جگہ آپ نماز ادا کریں گے وہ حصہ قیامت کے دن تمہارا گواہ ہوگا۔ سچ بولنا اور سننا بہت ہی مشکل سے کام ہے، لیکن جو سکون سچ بولنے میں ملتا ہے وہ سکون کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ ایک نوجوان لڑکی نے والد سے سوال پوچھا، بابا جسم کے کتنے حصوں کا کتنا پردہ ضروری ہے اور کون سا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے جواباً کہا، بیٹی جسم کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ سکون اور خوشی دو ایسے عطر ہیں جن کو جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ میں سے آئے گی۔ اگر آپ کو اچھی اور میٹھی گفتگو کرنے کا فن نہیں ہے تو چپ رہا کرو، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ جو لوگ تم کو نیچا دیکھنا فرض سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ درگزر کرنے سے تمہارا ماضی نہیں بدلے گا مگر مستقبل ضرور پرسکون ہو جائے گا۔ نیکیاں کرنے کے باوجود اگر تکلیفیں مل رہی ہے تو اے درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ جو اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار کر دے ان سے مت گھبرائیے، کیونکہ وہ سچے ہیں۔ کانوں پر اور پاؤں کی انگلیوں پر پسینہ آ جائے تو اے دولت آنے کی نشانی ہے۔ اور پتہ ہے خدا تعالیٰ بیٹی کیوں دیتا ہے؟ تاکہ تم بھی وہ دکھ محسوس کرو جو تم غیر کی بیٹیوں کو دیتے ہو۔ گھروں کی باتیں باہر نہ بتائیے، تمہارے جانے کے بعد تمہارا مذاق اڑائیں گے لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایسے شخص کے ساتھ غداری بہت بری چیز ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کیا ہو۔